السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں جو ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ شراب اور اس طرح گھٹکا اور اسموکنگ اور تمباکو، ان سب چیزوں کی لت بچوں کو لگتی کیسے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ لت لگ جاتی ہے، وہ کون سی عادتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اس چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ آج ہم اس پر بات کریں گے تاکہ اس پر نظر ہو ہماری، تو ہمارے بچے اور ہمارے آنے والے جنریشن ان چیزوں سے محفوظ رہ سکیں اور ہم کیئرفل اور محتاط رہ سکیں، ان چیزوں کا دھیان رکھ سکیں۔ تو اس پر آج ہم بات کریں گے کہ بچے خاص طور پر ٹینیجرز جو ہے وہ ان برائیوں میں لگتے کیسے ہیں، شراب کی ہو یا بطور خاص اسموکنگ اور گھٹکا وغیرہ کی ہو، ویمل وغیرہ کی ہو۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی ایمانی بھی تربیت کرنی ہے، ان کا عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ شراب حرام ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسموکنگ جو ہے صحت کے لیے ہانیکارک اور مضر صحت ہے، یہ دماغ میں مضبوط بات بٹھانی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ آج کے دور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے حسن بصری اور رابعہ بصریہ بن جائیں، چاہے ہم خود نہ بنیں۔ ہمارے بچے نماز پڑھنے لگ جائیں، اللہ والے بن جائیں، ہم جو چاہے وہ کریں، ہم نماز نہ پڑھیں۔ ہمارے بچے موبائل یوز نہ کریں، وہ نیک بن جائیں، چاہے ہم ان کے سامنے فون لے کر گھنٹوں بیٹھے رہیں۔ تو یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں نا، پہلے وہ ہم خود بن جائیں، اس ترتیب پر پہلے ہم خود آ جائیں۔ کیا ایک باپ اسموکنگ کر رہا ہے تو بچہ نہیں پیے گا، بچے کا ذہن یہ نہیں بنے گا، بلکہ بعض مرتبہ کسی بچے کی اسموکنگ کی شروعات اس طرح بھی ہوتی ہے، آپ تعجب کریں گے، اس طرح بھی ہوتی ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ بچے کے سامنے اسموکنگ کر رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر پی رہا ہے۔ اب بچے کی ہمت تو نہیں ہے کہ ابا سے مانگے کہ مجھے بھی چکھاؤ، تو اب ابا نے آدھی پونی پی کر قریب الختم اس کو پھینک دیا۔ اب ابا دوسرے روم میں چلے گئے، وہ بچہ دیکھتا ہے کہ جل رہی ہے، تھوڑا ٹیسٹ تو کرے، یہ ہوتا کیا ہے، ابا اتنے دن سے پی رہے تو ذرا آج میں بھی کچھ بسم اللہ کر کے دیکھوں۔ تو وہ اٹھا کے ایک دو کش اور ایک دو سٹے مار دیتا ہے کہ چلو میں بھی آج دیکھ لیتا ہوں۔ تو یہ آیا کہاں سے، اسٹارٹنگ کہاں سے ہوا، ابا سے ہوا۔ تو ہم یہ چاہیں کہ ہمارے بچے سب صحیح ہو جائے، ہم نہ سدھریں، ہم یہ چیزیں نہ چھوڑیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کی اخلاقی اور تعلیمی تربیت کرنی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ گھر کے اطراف کا ماحول، ایریا، دوستوں کا ماحول، بچوں کو اچھا ماحول دینا پڑے گا۔ گھر ایسے ایریا میں ہو جہاں ماحول اچھا ہو۔ آج تو اللہ معاف کرے، چاہے جو بھی ایریا ہو، ہر جگہ 19-20 خرافات آ گئی ہے، بیماریاں اور بلائیں اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں۔ تو بہرحال بچوں کو اچھا ماحول، اچھے دوست و احباب، اچھا فرینڈ سرکل، یہ سب چیزوں کی ذمہ داری اور فکر کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں کو بری صحبتوں سے بچانا، بچوں کو بری صحبتوں سے بچانا، جیسے کہ مشہور جملہ ہے کہ جیسی سنگت ویسی رنگت، بلکہ ابو داؤد شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی موجود ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر، اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، تو آپ چیک کر لو کہ آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ اپنے بچے پر یہ نگرانی کرنا کہ اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، اس کے دوست و احباب کیسے ہیں، اس کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں ایک بہت بڑی کمزوری ان بیماریوں کی اور ان لت کی آنے کی یہ بھی ہے کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہے، مواصلاتی فاصلہ ہے، بہت زیادہ گیپ بڑھتے جا رہا ہے۔ بچے کے اندر اسموکنگ کی عادت کی ایک مثال اوپر بتائی، ایک اور مثال یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر ایک بچے نے آ کر
ابو سے یا امی سے یہ کہا کہ آج میں نے فلاں جگہ دیکھا کہ میرا ایک دوست سگریٹ پی رہا تھا. تو ابا نے پوچھا بیٹا پھر تم نے کیا کیا؟ تو بچے نے جواب دیا کہ ابو میں نے کہا کہ مجھے بھی ایک دو سٹے دے دو، میں بھی ایک دو کش مار لیتا ہوں. تو میں نے بھی ایک دو لگا دیے. اب ابا کیا کیے؟ جلال میں آ گئے کہ اچھا تو نے ایسا کیا، اور بہت زیادہ جلالی ہے تو ایک دو تھپڑ بھی لگا دیے. تو اب کیا ہوا کہ وہ والد نے، ابا نے اس کو 2 لگا دیے اور سختی کی، اور امی کو بھی کہہ دیا کہ یہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، اور اس کو وارننگ دے دی کہ اگر آج کے بعد اس طرح تو نے کیا تو تیرے پاؤں توڑ دیں گے. اس طرح کا برتاؤ اور اس طرح کی سختی. اب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اب ایسا بچہ ضرور وہ حرکت کرے گا اور پھر دوبارہ پیے گا، اور اس طرح کی چیزیں اپنے والدین اور پیرنٹس سے شیئر کرنے میں وہ بہت ہچکچائے گا. اسی طرح کبھی کبھار سیکس کی کچھ خبریں اور باتیں آپس میں بچوں میں ہو جاتی ہے، ادھر ادھر سے وہ پڑھ لیتے ہیں اور پتہ چل جاتی ہے. تو پہلی مرتبہ تو وہ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو گھر میں بھی نادانی میں آ کر بول دیتے ہیں. تو غصے میں ان کو یہ کہتے ہیں ایسی سب باتیں مت کرو، کہاں سے تو ایسا بول رہا ہے. تو یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جو کمیونیکیشن گیپ اور مواصلاتی فاصلہ بڑھا دیتا ہے. پھر بچہ طے کر لیتا ہے کہ اس طرح کی پرسنل باتیں آج کے بعد گھر میں بولنی نہیں ہیں، امی ابا کو بتانا نہیں اور کرتے رہنا ہے. پھر وہ ادھر لائن میں عمل میں لگ جاتا ہے اور ادھر والدین کو جو ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ گہرے دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب اس بچے نے یہ کہا کہ میں نے بھی 2 کش لگا دیے، تو اس کو بیٹھ کر محبت بھرے انداز میں یہ اسموکنگ ہوتا کیا ہے، اس کے نقصان کیا ہے، بری صحبتوں کے نقصان کیا ہے، اور ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے یہاں ایسی چیزیں نہیں ہیں. ان سب چیزوں کے ذریعے بچے کی ذہنی تربیت کی جائے، اس کا مائنڈ واش کیا جائے، برین واش کیا جائے، اس کی اس طرح کی ذہنی تربیت کی فکر کی جائے، نہ کہ پہلی مرتبہ ہی ایسی سختی کر دی جائے کہ وہ اگلی مرتبہ وہ بات بتائے نہیں. ایسا بچہ پھر وہ چیزوں کی لت اور عادی بن جاتا ہے اور اس لت کو پکڑ لیتا ہے. تو یہ بچے کی اصلاح کی ترتیب نہیں ہونی چاہیے. پہلی مرتبہ بہت اچھے انداز میں اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ نیچرلی طور پر ان سب کی برائی وہ اوپر سے لے کر ہی آیا تھا. کچھ نہ کچھ برائی تو ہوتی ہی ہے ذہن میں، لیکن اچھے انداز میں اس بچے کو سمجھانا، ذہنی تربیت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ لت پکڑ لے گا. تو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے. اسی طرح بہت سارے جوان اور نوجوان اور ٹینیجرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محبت میں ناکام ہو گئے، ڈپریسڈ ہو گئے، دماغ پر اسٹریس ہے، پڑھائی کا بہت بوجھ ہے، تو وہ بوجھ کے لیے پھر اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ذہن بنانا کہ یہ دوائی نہیں ہے، یہ ایک مستقل بیماری ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں بتایا کہ وہ دوا نہیں، وہ دا ہے، وہ مستقل ایک بیماری ہے. تو یہ ذہنی سکون نہیں، یہ باڈی کو برباد کرنے کا ایک مستقل ذریعہ ہے. تو یہ ذہن کہ شراب اور اس طرح کی چیزیں مجھے پینے کا شوق نہیں، پیتا ہوں غم بھلانے کو، یہ غم مٹانے کی چیز نہیں ہے، یہ مزید گھر میں غم پھیلانے کی چیز ہے. آپ بیمار ہوں گے، اللہ نہ کرے کوئی انتقال کر گیا، سب پریشان ہوں گے. تو یہ ذہنی اسٹریس کو اور دماغی ڈپریشن وغیرہ کی چیزوں کو ختم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ بیماریوں کی جڑ ہے. یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ پینے میں اور کش لگانے میں یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک اپنی بڑائی ہے، اور ہم لوگوں کے سامنے کچھ الگ لگیں گے. اور اسی طرح فلمی ایکٹرز لوگ، فلاں ہیرو یہ سگریٹ پیتا ہے، فلاں جو ہے سیلیبریٹی ایسا کرتا ہے، تو میں بھی ایسا کروں تو میرا بھی ایک مقام ہو جائے گا. اور اب تو اللہ معاف کرے، یہ بہت ساری سوشل میڈیا کی برائیوں میں ایک برائی یہ بھی آ گئی ہے، جہاں اس کے پلس پوائنٹ ہے تو مائنس پوائنٹ بھی ہے. تو اس میں یہ بھی آ گیا کہ اس طرح کی ویڈیو بنا کر پھر اپلوڈ کرنا
اور اپنی شان بتانا کہ میں یہ سٹا لگاتا ہوں اور میں اس طرح کرتا ہوں جیسا کہ فلاں ہیرو کرتا ہے، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ ان کو بتایا جائے کہ ہمارے رول ماڈلز یہ ہیرو نہیں ہیں، یہ کرکٹر نہیں ہیں، یہ سیلیبریٹی نہیں ہیں، ہمارے اصل رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم اور ہمارے دور کے سچے اور اچھے علماء کرام اور اچھے لوگ ہیں۔ یہ بچوں کو بتانا کہ یہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شراب کی لت کی عام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی جا رہی ہے کہ اسلام میں تو شراب کی سزا میں یہ بتایا کہ ثابت ہو جائے دلائل اور پروف کے ساتھ تو 80 کوڑے اس شرابی کو لگانا اسلام کی یہ سزا ہے۔ تو اس طرح کی سزاؤں کا نہ ہونا، عام طور پر بکنا اور اس بیماری کو دوا سمجھ لینا، یہ سب اسباب ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی میں اگر عبادتوں کا اہتمام نہیں ہوگا، نمازوں کا اہتمام نہیں ہوگا، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد رکھنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، اگر یہ اللہ کی یاد نہیں ہوگی، اعمال کا اہتمام نہیں ہوگا، دل دماغ پریشان رہے گا۔ جب دل دماغ پریشان ہوتا ہے تو انسان نیچرلی طور پر سکون کی تلاش میں بھاگتا ہے اور پھر اس سکون کی تلاش میں شراب، گٹکا اور تمباکو ان سب مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ تو پہلے سے اپنے بچوں کو دین سے جوڑے رکھنا، عبادتوں سے جوڑے رکھنا، اللہ کی یاد سے جوڑے رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ ہے کہ بچوں کو وقتاً فوقتاً ان سب چیزوں کی برائیاں بتانا، اس کے تذکرے کرنا، جو لوگ اس میں جا چکے ہیں، پھنس چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کے حالات بچوں کو سنانا، یہ وہ اسباب ہے جس کے ذریعے ہم بچوں کو اس لت سے بچا سکتے ہیں۔ تو 2 مثالیں بتائی، ماں باپ کا خود ایسی چیزوں کو استعمال کرنا یا ماں باپ کا ضرورت سے زیادہ پہلی مرتبہ سختی کر دینا، مار کوٹ کر دینا، ذہنی تربیت نہ کرنا، یہ وہ اسباب ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے اور ٹینیجرز اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں کہ اصل تربیت کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہترین تربیت فرمائے اور ہماری نسلوں کی شراب، گھٹکا، تمباکو اور اس طرح کی سگریٹ جتنی چیزیں ہیں سب سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے اور اپنی یاد اور عبادتوں کا اہتمام رب کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔